اور آج ہماری حالت کیا ہو گئی؟ ہم علم سے دور ہو گئے. ناراض نہیں ہونا، ہم علم سے، ہماری قوم علم سے دور ہو گئی، ہم علم سے دور ہو گئے. کیوں؟ امام نے تو کیا فرمایا تھا؟ اچھا، پہلے مدینہ میں یونیورسٹی قائم کی، جابر بن حیان. آپ کیا سمجھتے ہیں صرف امام قرآن کا علم جانتے تھے، فقہ کا علم جانتے تھے؟ خدا کی قسم، وَلَقَدْ أُوتِينَ عِلْمَ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ، فرمایا اولین اور آخرین کا علم ہمیں عطا کیا گیا ہے. کائنات میں کوئی علم ایسا نہیں جس علم کا سلسلہ آل محمد سے جا کے نہ ملتا ہو. اچھا، میرے پاس دلیل ہے. امام محمد باقر علیہ السلام نے اپنے 2 شاگردوں سے فرمایا تھا، شرقا وغربا فلا تجدان علما صحیحا الا ما خرج من عندنا. آقا نے فرمایا تھا اپنے 2 شاگردوں سے، مشرق سے مغرب تک چلے جاؤ، دنیا کا کونا کونا چھان مارو، علم وہی ہے جو ہمارے گھر سے نکلے. جو ہمارے گھر سے نہ نکلے وہ جہالت ہے، وہ ضلالت ہے، وہ گمراہی ہے. معدن علم و حکمت پیغمبر اور آل پیغمبر کا گھرانہ ہے. اور مذہب شیعہ مذہب علم ہے، مکتب تشیع مکتب علم ہے. دلیل بڑی سادہ اور خوبصورت. کیوں کہا میں نے مذہب شیعہ مذہب علم ہے؟ اس لیے کہ دنیا کے کسی مذہب کا امام باقر العلوم نہیں ملے گا، دنیا کے کسی مذہب کا امام باب مدینہ علم نہیں ملے گا. اللہ نے ہمیں وہ امام عطا فرمائے. کوئی علوم نبیین کا باقر نظر آتا ہے، کوئی شہر علم نبی کا باقر نظر آتا ہے. توجہ ہو رہی ہے؟ اللہ آپ کو سلامتی عطا کرے. امام جعفر صادق علیہ السلام، اور جعفری کیا وہ فارسی شاعر نے کہا تھا، جعفری باش گر خدا خواہی ورنہ در ہر طریق گمراہی. خدا تک پہنچنا چاہتے ہو تو پھر جعفری بن جاؤ. جعفر صادق کے راستے کے علاوہ ہر راستہ گمراہی کا راستہ. دین خدا، جملہ سننا، دین خدا کی، شریعت پیغمبر کی ہر زمانے میں صحیح، مکمل، کامل، اکمل اگر کوئی تصویر ہے دین خدا کی تو وہ مذہب جعفری کی صورت ہے. مذہب جعفری کی صورت میں مدینہ میں یونیورسٹی قائم فرمائی. پھر کوفہ میں، جو حضرات زیارات کے لیے گئے ہو، اپنے مسجد کوفہ کو دیکھا ہے. آپ سمجھیں یہ اس یونیورسٹی کا کیمپس تھا. عراق میں علی ابن وشار راویہ کہتا ہے ایک وہ وقت تھا کہ 900 حلقہ درس میں نے مسجد کوفہ میں دیکھا. کتنا؟ 900 حلقہ درس، یعنی 900 استاد مختلف علوم فنون والے، وہ اپنے سامنے شاگردوں کو بٹھا کے پڑھا رہے تھے. کہہ رہے میں مسجد کوفہ میں یوں چکر لگا رہا تھا، میں جس استاد کے قریب سے گزرتا میرے کانوں میں یہ آواز آتی، وَلَقَدْ سَمِعْتُ جعفر بن محمد، وَلَقَدْ سَمِعْتُ جعفر بن محمد. ہر استاد یہ کہہ کر شاگردوں کو پڑھا رہا تھا، میں نے جعفر صادق سے یہ سنا، میں نے جعفر صادق سے یہ سنا. علوم سے دنیا کو پر کیا. اور اگلی بات سنو، جو اہل سنت بھائی بیٹھے ہو، یہ شرف اللہ نے امام جعفر صادق علیہ السلام کو، ہمارے امام کو عطا کیا کہ دنیا کے مذاہب کے امام بھی بالواسطہ یا بلا واسطہ شاگرد ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام. دنیا کے مذاہب اربع ان کے امام شاگرد ہیں. نعمان ڈائریکٹ شاگرد ہے امام صادق کا. اچھا سنیے، جب دنیا آ رہی تھی نا سمٹ کے، منصور دوانکی کو عباسی خلیفہ، اس کو خطرہ لاحق ہوا کہ دنیا جس طرح آل محمد کی طرف توجہ کر رہی ہے، ہماری حکومت اور اقتدار کے لیے خطرہ نہ بن جائیں. اس نے نعمان بن ثابت سے کہا کہ 40 مشکل ترین سوال تیار کرو، فقہی سوال، اور امام جعفر صادق کو لاجواب کر دکھاؤ، تمہیں انعام و اکرام سے نوازا جائے گا. آقا عراق گئے ہوئے تھے. آپ نے دیکھا نا جی، کربلا میں امام جعفر صادق علیہ السلام کا ایک مقام ہے. آقا جب اپنے جد مولا حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے آیا کرتے تھے، وہاں قیام فرمایا کرتے تھے. عراق گئے ہوئے تھے. منصور دوانکی نے امام کو بلایا، نعمان بھی موجود تھا، دربار بھرا ہوا تھا. امام علیہ السلام تشریف لائے تو نعمان کا تعارف کروانا چاہا. فرمایا تعارف کی ضرورت نہیں، میں ان کو پہچانتا ہوں.
ابھی سلسلہ سوالات شروع نہیں ہوا، ایک مکھی، یہ گندی مکھی، یہ آ کے منصور دیوان کی ناک پہ بیٹھ گئی، اس نے اڑایا، مکھی پھر بیٹھ گئی، اس کو اڑاتا وہ پھر اس کے منہ پہ بیٹھ جاتی۔ تو اب سارا دربار دیکھ رہا ہے، ایک مکھی تنگ کر رہی ہے خلیفہ وقت کو، بادشاہ کو۔ مکھی نے پاگل کر دیا، شرمندہ ہو کے بولا، فرزند رسول یہ بتائیے اللہ نے مکھی کو کیوں پیدا کیا؟ فرمایا متکبر کو ذلیل کرنے کے لیے۔ امام نے ایک پیغام دیا، امام نے فرمایا بدبخت مکھی اللہ کی ایک چھوٹی سی مخلوق ہے، تو اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اس کے مقابلے میں عاجز ہے، حجت خدا کا مقابلہ کیسے کرو گے؟ حجت خدا کا مقابلہ کیسے کرو گے؟ توجہ چاہ رہا ہوں۔ نعمان سے کہا سوالات کا سلسلہ شروع کیا جائے۔ نعمان ایک ایک سوال کرتا، امام جعفر صادق علیہ السلام ایک ایک سوال سن کے فرماتے جواب میں، انتم تقولون قضا واہل المدینۃ یقولون قضا ونحن اہل بیت رسول اللہ نقول قضا۔ فرمایا اس سوال میں تم عراق والوں کی رائے یہ ہے، مدینے والے امام مالک یہ کہتے ہیں، ہم اہل بیت رسول یہ کہتے ہیں۔ یقین کرنا دوستو، جب ایک ایک سوال کا جواب اتنی تفصیل سے عطا فرمایا، نعمان کو کہنا پڑا واللہ ما رأیت افقہ من جعفر ابن محمد، خدا کی قسم جعفر صادق سے بڑا فقیہ میں نے کائنات میں نہیں دیکھا۔ اور حج کے بھی مسائل تھے، پھر نعمان کو کہنا پڑا لولا جعفر ابن محمد ما علم الناس مناسک حجہم، اگر جعفر صادق نہ ہوتے لوگوں کو مسائل حج کا علم ہی نہ ہو۔ اس کے بعد یہ نعمان پھر امام صادق علیہ السلام کی شاگردی میں آیا، 2 سال مدینے میں امام کا شاگرد رہا۔ اور یہ آپ نے سنا ہوگا، میں نے اہل سنت علماء سے خود سنا ہے، میں نے ان کے جمعہ کے خطبات میں سنا ہے کہ نعمان عمر میں بڑے تھے امام جعفر صادق سے۔ نعمان سے کسی نے پوچھا امام صاحب آپ کی عمر کتنی ہے؟ تو کہتے تھے 2 سال۔ سائل نے کہا کمال ہے، ہاں جی 65 سال 70 سال کا بوڑھا ہے کہتا ہے 2 سال۔ تو نعمان کہتا تھا میں اپنی زندگی صرف وہی شمار کرتا ہوں جو جعفر صادق کی شاگردی میں گزری۔ اور کہا کرتا تھا نعمان لولا السنتان لہلک النعمان، اگر 2 سال جعفر صادق کی شاگردی والے نہ ہوتے نعمان ہلاک ہو جاتا۔ میں کہتا ہوں صرف چہرے بدلے ہیں، نعرہ پرانا ہی ہے، پہلے بھی کسی نے کہا تھا علی نہ ہوتے میں ہلاک ہو جاتا۔ دو سال شاگردی کی امام صادق علیہ السلام کی۔ امام مالکی جن کے پیروکار ہیں، مالک ابن انس 10 سال مسلسل، معذرت چاہتا ہوں میں غلطی کر گیا، 20 سال مسلسل امام صادق کی خدمت میں رہے۔ چونکہ امام بھی مدینہ میں تھے، یہ بھی مدینہ کے رہنے والے تھے۔ 20 سال، اگلا جملہ سن لینا امام مالک کیا کہتا ہے میں ان 20 سالوں میں مختلف اوقات میں فرزند رسول کے پاس آیا جایا کرتا تھا، کبھی صبح، کبھی شام، کبھی دن، کبھی رات، کبھی دوپہر۔ سن لینا خدا کی قسم، کہتا میں جب بھی امام جعفر صادق کی خدمت میں گیا ہوں ما رأیتہ الا علی ثلاث، میں نے 3 حالتوں میں سے ایک حالت میں ضرور امام کو دیکھا، یا امام روزے کی حالت میں ہوتے تھے، یا تلاوت قرآن میں مصروف ہوتے تھے، یا نماز کی ادائیگی میں مصروف ہوتے تھے۔ کہتا ہے پورے 20 سال میں امام صادق علیہ السلام شاگرد ہے۔ اور سامعین گرامی، امام شافعی محمد بن ادریس شافعی وہ شاگرد ہیں مالک کے، اور احمد بن حنبل شاگرد ہیں امام شافعی کے۔ تو نتیجہ کیا نکلا؟ دنیا کے مذاہب کے امام بھی شاگرد ہیں امام جعفر۔ اچھا، اب میری مجلس کا آج کے اس محفل جشن کا چونکہ بھائی آ گئے ہیں تو میرے خیال میں اب مجھے مختصر کرنا چاہیے۔ میسج یہ ہے، بالخصوص جو اہل سنت بھائی بیٹھے، میرا سوال یہ ہے
دیکھیے کامن سینس کی بات ہے، آپ نے ایک سوٹ سلوانا ہو نا، ایک سوٹ، درزی کے پاس جاتے ہو، دکان پر گئے تو وہ درزی نہیں بیٹھا، اس کا شاگرد بیٹھا ہے، اس سے پوچھتے ہو بھی تیرا استاد کدھر ہے؟ وہ کہتے ہیں استاد تو آج نہیں ہے، تو آپ میرے حوالے کر دیں، تو ہم نا اس کے شاگرد کو وہ 1000-2000 والا سوٹ نہیں دیتے۔ ہاں جی، کیوں نہیں دیتے؟ بھی شاگرد ہے، کہیں کاٹنے میں خرابی نہ کر دے، قیمتی کپڑا ضائع نہ کر دے۔ بولو، جن کے پاس گاڑیاں ہیں وہ جانتے ہیں، ورکشاپ پہ جاتے ہیں نا، تو ہم وہ بچے جو ہوتے ہیں انہیں ہاتھ نہیں لگانے دیتے، تو کہتے ہیں بھی تیرا استاد کدھر ہے، وہ گاڑی کو ہاتھ لگائے۔ اس کا معنی کیا ہوا؟ اس کا معنی یہ ہوا، توجہ کیجئے یار، جو مذہب کا معاملہ ہے، جس پر ہماری آخرت کا اخروی نجات کا دار و مدار ہے، بولو مذہب پر ہے یا نہیں؟ یار میرا سوال یہ ہے، ہم دنیا میں چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے نا تحقیق کرتے ہیں۔ یہ جو جوان بیٹھے نا وہ میری تائید کریں گے، موبائل خریدنا ہو نا، موبائل، ہم دوستوں سے مشورہ بھی کرتے ہیں، 5-10 دکانیں بھی پھرتے ہیں، پھر انٹرنیٹ سے نا اس کی وہ ساری سرچ کرتے ہیں، اس کی خصوصیات، اس کی، ہاں جی ایسے ہی ہے۔ جوتا خریدنا ہو 2-4 دکانیں پھرتے ہیں، سبزی بھی لینی ہو 2-4 دکانیں پھرتے ہیں، اور خدا کے لیے دین اور مذہب کی حیثیت جوتے اور سبزی جتنی بھی نہیں۔ لمحہ فکریہ یہ ہے، سوال میرا یہ ہے، اور خدا کے لیے دنیا میں چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے استاد تلاش کرتے ہو، جب معاملہ دین اور مذہب کا آئے، امام جعفر صادق رسول کے بیٹے جیسے استاد کے ہوتے ہوئے پھر شاگرد کے مذہب کو کیوں اختیار کیا؟ استاد کے پاس کس چیز کی کمی تھی؟ کون سا سوال تھا جس کا جواب امام جعفر صادق کے پاس نہیں تھا؟ کون سی آیت قرآن تھی جس کا علم امام جعفر صادق کے پاس نہیں تھا؟ امام جعفر صادق تو حدیث کے وہ عالم تھے، امام کے پاس ایک بندہ، اس نے سوال کیا، امام نے جواب دیا، کہتے ہیں فرزند رسول اگر ایسا ہو تو پھر آپ کی رائے کیا ہے، اور اگر مسئلہ ایسا ہو تو پھر آپ کی رائے کیا ہے؟ امام نے فرمایا کیسی باتیں کرتے ہو، کیسی باتیں کرتے ہو، ہم رائے والے نہیں ہیں، ہم خیال والے نہیں ہیں، ہم وہی بتاتے ہیں جو رسول کا فرمان ہے۔ علم امام علم رسالت سے متصل ہے۔ سامعین گرامی، استاد کے مذہب میں کس چیز کی کمی تھی؟ یاد رکھو، جو ہستی، بلکہ یوں کہوں، بس آخری جملہ، جو ہستیاں تمہارے اماموں کو ہلاکت سے بچا سکتے ہیں نا، وہ تمہیں بھی بچا سکتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔